السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقی والعفاف والغنی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے حسن اخلاق کی اہمیت۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ جب آپ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بدخواہ دیکھیں تو سمجھ لیں کہ دین کی دھجیاں اڑ چکی، دین کے پرخچے اڑ چکے، اب دین درمیان میں نہیں رہا۔ اور آج تو ہم دین والے، جنہوں نے وضاحتہ دینداروں والی بنائی ہوئی ہوتی ہے، آپس میں الجھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے سینگ نہیں سماتے۔ اکٹھا مل کر رہنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ شاید سینگوں والے جانوروں کو اکٹھا کمرے میں رکھ دیں تو وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہ لیں گے، اور اگر ہم بے سینگ کے جانوروں کو اکٹھا رکھیں تو ہماری ایک دوسرے سے نہیں بنے گی۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے اخلاق نہیں سیکھے ہوتے ہیں، کسی نے اخلاق کا درس نہیں دیا ہوتا، کسی نے بتایا نہیں ہوتا کہ اخلاق کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا قیمت ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ درس سن کر دلوں میں نقش کرنے کے قابل ہوتے ہیں تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزار سکیں، دوسروں کے حقوق کی رعایت کریں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ مجھے ایک آدمی نے کسی صاحب کے بارے میں بات کی کہ حضرت فلاں بندہ جو ہے ایسا ہے کہ بچے اس کے قریب بھی رہنا پسند نہیں کرتے، بچے اس سے پریشان ہی رہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے تو ہم اس وقت ہمارے پڑوس کی قیمتیں ہم بڑھ جایا کرتی تھیں۔ پھر ہم نے اسے واقعہ سنایا۔ عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، محدثین میں ان کا بڑا مقام تھا، بلکہ جتنی تعریفیں اسماء الرجال کی کتب میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی گئی ہیں، کسی اور محدث کی تعریف اتنی نہیں کی گئی۔ ایسے مانے ہوئے بزرگ تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں ایسے الفاظ نہیں کہے گئے جیسے متفقہ طور پر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں کہے گئے۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کے ہمسائے میں ایک یہودی رہتا تھا، وہ مکان بیچنا چاہتا تھا۔ خریدنے والا پہنچا اور اس نے پوچھا کہ آپ کو مکان بیچنا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کتنے میں بیچیں گے؟ کہنے لگا 2000 دینار میں بیچوں گا۔ خریدنے والے نے کہا کہ بھائی اس مکان کی قیمت اس علاقے میں ہزاروں دینار ہے، 1000 دینار کافی ہے، اب اور آپ 2000 مانگ رہے ہیں۔ یعنی اس علاقے میں
1000 دینار ہی اس کی قیمت ہے اس علاقے کے اندر زمین کی، مکان کی، 1000 دینار کافی ہے، اور آپ 2000 مانگ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں، مکان کی قیمت تو 1000 دینار ہی ہے، اور دوسرا 1000 دینار عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس کی قیمت ہے۔ یہ بات یہودی کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، اندازہ کیجئے، ایک وقت تھا کہ ہم جس مکان میں رہتے تھے اس گھر کے پڑوس کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھیں۔ اس وقت ہمارے اندر اخلاق ہوتے تھے، ہم دوسروں کا بھلا سوچتے تھے۔ ہمارے اسلاف دوسروں کا کتنا بھلا سوچتے تھے، سینے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ جابر بن عبداللہ البجلی تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے کسی سے گھوڑا خریدا، فرض کیجئے 7000 کا خریدا۔ گھوڑا خرید کر گھر لائے۔ جب گھوڑا خریدا جاتا تو صاف ظاہر ہے کہ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اگلے دن لوگ دیکھنے آ گئے۔ انہوں نے آ کر دیکھا اور کہا ماشاءاللہ، بڑا اچھا سودا کر کے آئے ہو، بڑا اچھا خرید لیا، ویسے لگتا تو یہ کہیں 8000 کا ہے، آپ کو بڑے مناسب دام میں مل گیا۔ وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے تو یہ دوسرے دن گئے اور گھوڑے کے مالک کو 1000 دینار اور دیے اور کہا کہ بھائی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ 8000 کا ہے، میں نے تو آپ سے کم قیمت پر لیا ہے۔ اگلے دن کوئی اور دیکھنے والا آ گیا، اس نے جب آ کر دیکھا تو کہا کہ یہ گھوڑا تو بہت اچھا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا، مجھے تو بڑا پسند آیا، میری نظر میں تو اس کی قیمت 9000 تھی اور تمہیں یہ 8000 میں مل گیا۔ یہ پھر اگلے دن گئے اور خاموشی کے ساتھ اس کے مالک کو 1000 دینار اور دے دیے۔ اب مالک نے کہا کہ آپ بار بار پیسے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ میں نے اس قیمت پر بخوشی آپ کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ خیر خواہی کی وجہ سے ہم نے اپنے اساتذہ کے ہاتھوں بیعت کی ہوئی ہے کہ ہم مومن کی خیر خواہی کریں گے۔ تمہیں اپنے گھوڑے کی قیمت کا صحیح اندازہ نہیں تھا، میں نے لوگوں سے رائے پوچھی، اتنے میں کتنے ہی لوگوں نے اس کی قیمت 9000 بتائی۔ میں آپ کا نقصان نہیں بلکہ بھلا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کو اوپر کے 2000 روپے بھی دے دیے۔ کبھی ہم دوسروں کے اتنے خیر خواہ ہوا کرتے تھے۔ جب اسلام کا دنیا پر غلبہ تھا تو مسلمان پوری دنیا پر حکومت کر رہے تھے۔ اس وقت کفار نے ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ ان مسلمانوں کے اندر کیا خاص چیز ہے کہ یہ جدھر جاتے ہیں کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہیں، دوسرے لوگوں کو بڑا متاثر کر لیتے ہیں اور ان کو مسلمان بنا دیتے ہیں۔ بغداد اس وقت مسلمانوں کا مرکز تھا، چنانچہ وہ بغداد آیا کہ دیکھوں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ جب وہ شہر میں آیا تو دوپہر کے وقت اس کو بھوک لگی۔ وہاں ایک ہوٹل تھا، وہ کھانا کھانے کے لیے اس ہوٹل میں بیٹھ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے قریب ہی ایک اور بندہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اور اس کی طرف بار بار دیکھ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں اجنبی ہوں اس لیے مجھے دیکھ رہا ہوگا۔ جب اس نے کھانا کھا لیا اور کاؤنٹر پر آ کر پوچھا کہ میرے کتنے پیسے ہوئے، تو کاؤنٹر والے نے جواب دیا کہ جناب آپ کے پیسے تو ادا ہو چکے۔ اس نے پوچھا ارے وہ کیسے ادا ہو چکے؟ کھانا تو میں اب کھا کر آیا ہوں۔ اس نے بتایا کہ آپ کے ساتھ وہ جو دوسرا بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ مقامی بندہ تھا، وہ جب اپنے پیسے دینے آیا تو مجھے کہنے لگا کہ یہ شخص پردیسی نظر آتے ہیں، یہ مہمان ہیں، چلو ان کے پیسے میں دے دیتا ہوں، میری طرف سے ان کی دعوت صحیح۔ اور اس نے آپ کو بتایا بھی نہیں کیونکہ وہ اس کے بدلے میں آپ سے شکریہ کے الفاظ بھی نہیں چاہتا تھا بلکہ اللہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔
لہٰذا آپ کا بل ادا کر کے چلا گیا۔ یہ شخص بڑا حیران ہوا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، مہمان نوازی بھی کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتے کہ کس نے مہمان نوازی کی۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ وہ شخص آگے چلا، اس کو کسی چیز کے خریدنے کی ضرورت تھی۔ ایک دکان پر اس نے وہ چیز دیکھی۔ اس نے دکاندار سے کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ دکاندار نے کہا کہ ہاں لے لو، کتنے میں دو گے؟ اس نے جواب دیا اتنے میں دوں گا۔ نوارد نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک دے دو۔ دکاندار کہنے لگا کہ بھائی آپ تھوڑی سی تکلیف کریں، وہ سامنے دکاندار سے یہی چیز اتنے ہی پیسوں میں مل جائے گی، آپ مہربانی فرما کر اس سے لے لیں۔ اس نے دوسری دکان سے جا کر چیز تو خرید لی، لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ پہلے دکاندار نے چیز کیوں نہیں دی۔ اس نے واپس آ کر اس سے پوچھا کیا آپ کے پاس چیز موجود نہیں تھی یا دینی پسند نہیں کرتے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ چیز تو موجود ہے، لیکن میں نے چاہا کہ آپ میرے ہمسائے سے خرید لیں، اس لیے۔ اس نے کہا دکاندار تو ایسا نہیں کرتے کہ میری بجائے اس سے خرید لیں۔ اس نے جواب دیا کہ ایسا میں نے اس لیے کیا کہ آج میرے پاس اتنے گاہک آ گئے کہ میرے اخراجات پورے کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ میرے اس بھائی کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آپ سے وہ چیز خرید لیں گے، اس کو بچت ہو جائے گی اور اس کی بیوی بچوں کی روٹی کا انتظام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، آپ اس سے وہ چیز خرید لیں، اس سے جو نفع ملے گا اس کی بیوی بچوں کی روٹی کا انتظام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا سوچنے کا انداز ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمانی، جو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں جو ہے بغیر پوچھے کہ عنایت کیا ہے یہ مذہب ہمارے لیے۔ یہ ایک وقت تھا کہ سامنے والے دکاندار ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ ہوتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج اپنی حالت ہم خود دیکھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ تو یہ اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ زبانی کلامی اچھے نہیں بن سکتے جب تک کہ عمل ساتھ نہ ہو۔ بندے کی شخصیت کی عمل سے تصدیق ہوتی ہے۔ اگر ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں گے تو اللہ کے مقبول بندوں میں شمار ہوں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ ایک آدمی نے زمین بیچی اور دوسرے نے خریدی۔ جب خریدنے والے نے ہل چلائے تو اس زمین میں سے کچھ خزانہ نکل آیا۔ اس نے سوچا کہ میں نے تو صرف زمین خریدی تھی، خزانہ تو نہیں خریدا تھا، لہٰذا خزانہ اسی کا ہے جس نے زمین مجھے فروخت کی۔ وہ ان کے پاس گئے اور کہا بھائی یہ آپ کا خزانہ چھپا ہوا تھا، آپ واپس لے لیں۔ آگے سے اس بیچنے والے نے جواب دیا کہ بھائی جب میں نے اپنی زمین بیچ دی، اب زمین سے جو بھی فائدہ ہو وہ آپ کا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے صرف زمین کی قیمت ادا کی تھی، خزانے کی قیمت ادا نہیں کی تھی، لہٰذا یہ خزانہ آپ کا ہے۔ آگے سے وہ کہے کہ نہیں، اب ہر چیز آپ کی ہے۔ دونوں میں بحث چلتی رہی۔ مشورہ یہ ہوا کہ عدالت میں چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو مسلمان بھائیوں کے درمیان یہ پہلا مقدمہ تھا جو عدالت میں پیش ہوا۔ وہ مقدمہ بھی ایسا کہ ایک فریق کہتا ہے کہ یہ آپ کا حق ہے اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ یہ آپ کا حق ہے۔ آج عدالتوں میں مقدمے آتے ہیں، ایک فریق کہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا حق ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں اپنے حق کی حفاظت کے لیے خون کا آخری خطرہ بھی بہا دوں گا، دوسرا بھی کہتا ہے کہ میں خون کا آخری خطرہ بہا دوں گا مگر یہ نہیں چھوڑوں گا۔ جب اس نیت سے وہاں جاتے ہیں تو
تو آج کی عدالتوں سے عداوتیں ہی ملتی ہیں اور فیصلہ نہیں ملتا۔ جہاں عدالت دیکھو سمجھ لو وہاں عداوت موجود ہے، جہاں عداوتیں ہوں وہاں عدالتیں ہوں گی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں طرف عداوتیں ہیں، اس لیے جائز و ناجائز حقوق کے لیے جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے اور وہ میرا حق ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں کیا جھگڑا آ رہا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ میرے بھائی کا حق ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا حق نہیں ہے بلکہ میرے بھائی کا حق ہے۔ اب جس نے فیصلہ کرنا تھا وہ بھی حیران کہ کس سے کہا جائے کہ اس کا حق کس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو سمجھ بھی بڑی دی تھی۔ دونوں طرف سے مقدمہ سن لینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے گھروں میں اولاد ہے؟ ایک نے کہا کہ میری اولاد ہے، دوسرے نے کہا کہ میری بھی اولاد ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک کے گھر میں بیٹا جوان ہے اور دوسرے کے گھر میں بیٹی جوان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ دونوں اپنے بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح کرا دیں اور یہ خزانہ اس بیٹی کے جہیز میں دے دیں۔ پہلے وقتوں میں مسلمانوں کے جھگڑے کا فیصلہ ایسا ہوا کرتا تھا۔ آج مسلمانوں کے جھگڑے کیا ہوتے ہیں؟ ایک بالشت زمین کی خاطر بندے مرتے ہیں۔ بالشت زمین کی بات بھی چھوڑ دیے، دو دوست ہیں، زندگی کے 20 سال دوست رہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، مذاق میں باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے بات بڑھ گئی تو ان میں سے ایک دوست نے دوسرے دوست کو قتل ہی کر دیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دین کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو دین سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مسلمان بھائی کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ جتنا اللہ رب العزت نے اس گناہ کے کرنے پر غصہ فرمایا ہے اور کسی گناہ پر اتنا غصہ نہیں فرمایا۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، جتنا رب العزت نے غصے کا اظہار اس گناہ پر کیا اور کسی گناہ پر اتنے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ سنیے، قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اور جو جان بوجھ کر مومن کو قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے۔ اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے، قصہ ختم، مگر نہیں، اتنا جلال کا اظہار فرمایا کہ یہ کہنے کے بعد آگے فرمایا خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں ہی رہے گا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ معاف فرمائے ہم سب کو۔ ارے ہمیشہ ہمیشہ تو کافر، مشرک اور منافق جہنم میں رہتے ہیں، مگر فرمایا کہ نہیں، یہ اتنا برا کام ہے، یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، یعنی بہت لمبا عرصہ جہنم میں رہے گا۔ اچھا، اگر یہ بھی کہہ دیتے کہ اتنا لمبا عرصہ جہنم میں رہنا پڑے گا تو یہ بھی بہت بڑی سزا تھی، مگر نہیں، اس پر غصہ ختم نہیں ہوا۔ آگے فرماتے ہیں وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا۔ اگر اتنا ہی کہہ دیتے تو بہت تھا کہ جہنم میں ڈالیں گے، لمبا عرصہ جہنم میں رہیں گے، اتنا کہہ دیتے تو کافی تھا، مگر نہیں، گناہ اتنا بڑا تھا کہ پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ آگے فرمایا وَلَعَنَهُ، اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوگی۔ کسی مومن کو قتل کر دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پر غصہ در غصہ کا اظہار فرمایا۔ اب پوری آیت سن کر ذرا تصور کیجئے کہ کتنا غصے کا اظہار فرمایا۔ بھائیو، عزیزو، بزرگو، دوستو، موضوع چل رہا ہے، اس موضوع کو یہیں پر روکتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔
پروردگار ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ اللہ ہمیں سچا اور پکا دیندار بنائے۔ اللہ ہمیں ایسا مومن بنائے، مثالی مومن بنائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین پر عمل کرنا اور قرآنی آیتوں کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے پروردگار آسان فرمائے۔ اللہ رب العزت مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے۔ کلمے والی موت، ایمان والی موت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔